ہاتھ میں تلوار ہے. کسی سے بولے اوپر کتنے جا رہے ہو؟ آج نہیں چھوڑوں گا اس کو. جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے ہمارے خدا کو برا بھلا کہتے ہیں. مان اللہ میرے آقا کریم کے آپ کو شہید کرنے کے لیے ایسے لکھتے ہیں. جب کچھ دیکھا نا کہ عمر کے تیور ایسے جو ملاقات اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے گھر کی خبر کر رہے ہیں. آپ کی بہن اور آپ کے پیدل مسلمان ہو گئے. اب خود سوچو نا بندہ جا رہا دشمن کو بٹانے. بندہ کہے گا گھروں جا رہے تیرے بھائی اور بہنوں تو اس کے ساتھ ملے. جلال اور پڑا آئے دس لگ رہی اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز تھی. فاروق اعظم نے آتے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. آتے ہی بہنوں کو مارا. لوگ جو ہاتھ ہو گئے اور آپ کی بہن نے تاریخی جملہ کہا جو صاحب تاریخ الخلفاء امام سیوطی نے لکھا ہے. تاریخی جملہ کیا ہے؟ آپ کی بہن عمر آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب کہنے لگی اے عمر ایک بات ذہن میں رکھنا تیرے اندر اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے نا تو میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں. تو اپنی پیاس بجھا. تو خود اپنی دشمنی نبھا. تو مار مار کر تھک جائے گا لیکن میں غلامی رسول سے دور ہونا گوارا نہیں کروں گی. تو اپنی طاقت آزما. جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا میں ربوت العال پڑھ رہی تھی. میں نے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے. قرآن پاک ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کا فیصلہ ایسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے. پہلے غسل کرو یا وضو کرو. اگر آپ نے غسل یا وضو کیا آپ کی بہن نے سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے وہ چند آیات آپ کے سامنے رکھی. اب آپ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کیا. آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور دل کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ فرق ہے تمام آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں. قرآن مجید خود معجزہ مصطفیٰ ہے. یہ معجزہ ہے اور اس کا اعجاز ایک یہ بھی ہے اس کا اثر یہ بھی ہے کہ یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. اچھا دوسری سب پڑھتے ہیں سب کچھ بھی نہیں ہوتا اور پڑھنے کے لیے زبان بھی چاہیے بھائی. صحیح پڑھے تو صحیح نہ بتا. اب اس کو بات لمبی ہے تو میں ایک آپ کو ٹچ دے دوں. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین بنجے شکر علیہ رحمۃ ایک مقام پر بیٹھے. کچھ بچے پاس ہوئے پوچھا تم کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بابا جی ہمارے مدرسے کا پانی کھا رہا ہے اور ہم دور جو کنواں ہے نا وہاں سے پانی میٹھا لے کر آتے ہیں. ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ کے اٹھائے تو ایسے رکھے بلکہ فرمایا کہ کل مدرسے کا پانی بھر کے لے آنا چونکہ قریب بیٹھے تھے. اب دوسرے بچے گئے جناب مدرسے کے کھارا پانی لوٹے بھرے گھڑے بھرے آپ کے قدموں میں رکھے. بابا جی نے ایک بار پڑھی سورہ فاتحہ آپ کو سبحان اللہ. ان کی قربانی کھونک سارے بٹکے سارے گھڑے بچے ہوئے. اب بچے جلدی جلدی واپس گئے. اب استاد نے پوچھا پتر خالی گھڑے لے کر آ گئے ہو؟ نہیں. کیسا لایا پانی؟ پانی پیش کے شاید سے بھی میٹھا. یہ پانی کدھر سے آیا؟ پانی ہمارے مدرسے کا ہے لیکن اللہ والے کی نظر پڑ گئی. ساسا نے پوچھا میں آج بابا جی نے کیا پڑھا تھا؟ مختصر یہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو ساسا نے کہا کہ وہ تو پیر صاحب اصل تو مولوی ہیں سرکاری ہیں. ہم سے پڑھ کے کون سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ ہم سے پڑھ کے قرات کس کی اچھی ہوگی؟ سب لوگ اکٹھا کر دیا. اب ادھر سے ناظم صاحب پڑھ رہے ہیں ادھر سے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں ادھر سے بچے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ جا. پانی پھوک چیک کر رہے مٹھا نہیں ساری کھارے تھا کھا رہا ہے اور تیری زبان ٹھیک ہے تو چیک کر مٹھا نہیں ساری کھارے تھا. چلو پھر پڑھو. پھر شروع ہو گیا پڑھ 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 کھاتے ہیں. ناظم صاحب نے پوچھا پتر کتنی باری پڑھے تھے؟ بچے نے آ کے بابا جی ایک باری پڑھے تھے. اور تو سبحان اللہ. دوسرے چلے گئے بابا جی کی بابا جی تو سر سورہ فاتحہ پڑھی ایک بار پڑھی تے سارے کھڑے پڑھ کے مٹھے اسی پڑھ پڑھ کے تھک گئے. پھر ایک مٹکا بھی مٹھا نہیں ہوا. پتر قرآن وہی ہے لیکن زبان بھی فرید آنی چاہیے. قرآن وہی ہے زبان بھی وہ ہو تو قرآن اثر رکھتا ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے لیکن دل بھی وہ ہونا چاہیے زبان بھی ہونی چاہیے. ہم سوچتے ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر تم دلوں کا زنگ دور کرنا چاہتے ہو. فرما دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگے نا زنگ لگ جائے تو
پھر صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ پھر اس کی صفائی کی ممکن ہے؟ اگر تم دلوں کا زنگ دور کرنا چاہتے ہو تو رب کے قرآن کی تلاوت کرو کہ رب کے قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ دور فرما دیتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کا اثر نہ ہو، جو ہی آپ نے قرآن دیکھا پڑھنا شروع ہوا، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان کی روشنی پھوٹ پڑی، وہی سے نکلے۔ پوچھا سرکار مدینہ کہاں ہے؟ کہا کہ زید دار ارقم میں، جناب زید بن ارقم کے گھر ہے، آپ تشریف لے گئے۔ اندر سے ایک طرف جناب امیر حمزہ ہے، ایک طرف سے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ دیکھنے والے منظر دیکھا کہ فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، دروازہ بجا رہا تو میں جیتا ہوں نہیں لکڑی ہے دروازہ، کسی نے دیکھا کہ فاروق یا رسول اللہ فاروق آیا ہے اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار، عمر آیا ہے۔ فاروق کے بعد میں خطاب عمر آیا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اس میں یاد آ گئے۔ ادھر شیر خدا جناب امیر حمزہ پکارتے وہ کھولو دروازہ، عمر آیا تو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا نا تو ہم سینہ کھول کے اس کا استقبال کریں گے، اور اگر وہ رسول کائنات کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے تو میرے رب کی عزت کی قسم ہے جو تلوار اسی کے ہاتھ میں ہے، میں امیر حمزہ رسول کائنات کا چچا اور پہرے دار ہوں، اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ کھولو دروازہ۔ اب جب دروازہ کھولا تو دو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور کیا پکڑ لیا، میرے مصطفیٰ کی نمت میں چھوڑ دو، آج پر کسی اور نیت سے آ رہا ہے، چھوڑ دو اسے۔ جو ہی چھوڑا تو سرکار کے قدموں میں آپ نے سبحان اللہ اوپر سے روک لے۔ یہ کیفیت نہ میں آپ کو عرض کروں، یہ الفاظ نہیں آتے۔ کبھی مرشد سے ملے آیا رہے تو تصور ہی دور ہو گیا نا وہ پیر رہے تو ہاں پیر بھی ملان تو مرشد بھی ملان تو مرید بھی ملان، سچا پیر کو ملے نا۔ لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، الحمدللہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، آنسو نہیں تھمتے، کل بھی کیفیت اور ہوتی ہے۔ کیوں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ لوگوں میں جاؤ تو کپڑے اچھے پہن کے جاؤ اور اپنا ظاہر سنوار کے جاؤ۔ لوگ یہ کپڑے دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ ظاہر بھی سنوارو دل بھی سنوار کے جاؤ، یہ کپڑے نہیں دیکھتے، یہ دل دیکھتے ہیں۔ تو کبھی مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہو اور صحیح مرشد ہو، ملنگ نہ ہو، کتے میں جانا ڈھول بجانا نہیں ہو، صحیح پیر ہو، میرے مصطفیٰ کریم کا جانشین ہو، اس کی بارگاہ میں اگر آپ کی حاضری ہو تو پھر کل بھی کیفیت بتانا۔ اگر یہاں اس آج 1400 سال بعد کسی مصطفیٰ کریم کے غلام کی بارگاہ میں حاضری کی کیفیت میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، اس عمر کی کیفیت کیا ہوگی جو نبیوں کی پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جو تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں حاضر یہاں اسلام کو دیکھیے۔ اس وقت یہ 40 ہو گئے، عمر فاروق اعظم 40 سال اس وقت آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آتے ہیں، کیسا عجیب سوال تھا، حق نہ ہو تو سر کیوں ہوں گے، حق میں یا رسول اللہ پھر یہ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں اور یہاں دار ارقم میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری پیشانیاں ترس جائیں گی ہر میں کعبہ کے لیے۔ میں عمر تھوڑے عرض یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، اب عمر آ گیا ہے۔ اب مسلمانوں نے کہتے ہیں اتنی زور کا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اتنی زور کا کہ اس کی گونج دار ارقم سے ہر میں کعبہ میں پہنچ گئی۔ کچھ لوگوں کی آواز ہوا کیا ہے، یہ مسلمان اونچا بولتے نہیں تھے، اپنے رب کا نام اتنی بلند آواز سے۔ پھر فاروق اعظم یا رسول اللہ چلے باہر نکلے، عمر اب تھوڑے نکلی یا رسول اللہ نماز پڑھیں گے، حرم میں پڑھیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ اب دو صفیں بنے، پہلی صف میں جناب فاروق اعظم، دوسرے میں جناب امیر حمزہ، اور پہلے جو تلوار ہاتھ میں لے کر فاروق اعظم یہ اشعار پڑھے کہ آج جس کو اپنی زوجہ کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آئے باہر نکلے کوئی مقابلہ کرے، آج ہمارے کاموں میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں 40 مسلمانوں نے پہلی دفعہ رسول کائنات کی اقتدار کے اندر فاروق اعظم کی حفاظت میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے حرم کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ عمر وہ ہے جس نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں نماز پڑھائی ہے، یہ فاروق اعظم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس غلام کی شان یہ ہے، چونکہ یہ بہت وسیع، اگر آپ لطف لینا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارہ، اس نے 2 جلدوں میں کتاب چھاپی ہے، موبائل میں ہے، اس
کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم، اتنی موٹی ایک سے اتنی کچھ ہم پڑھے، اصل ہمارا ذوق مطالعہ والا ہے نہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، وہ دوسرے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، قرآن پڑھے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھے، اور میرے آقا کریم کے صحابہ کرام کی شان پڑھے، اہل بیت اطہار کی شان پڑھے۔ یہ جو میں نے آپ کو کتاب عرض کی پی ڈی ایف میں بھی آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایک جو خصوصیت آپ کی لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بارہا مرتبہ ایسے ہوا کہ جو بات رسول کائنات کی بارگاہ میں فاروق اعظم نے کہی نا، اس کی بات کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرما دیا۔ آپ کو سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں موافقت قرآن، یعنی موافق قرآن، یعنی جو بات جناب فاروق اعظم نے کہی وہی بات میں آج قرآن مجید میں۔ جیسے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ ہم جہاں آپ کی دادا کی قدم لگی ہے مقام ابراہیم، جنہیں دیکھا انہوں نصیب ہو رہے اللہ کے سب کے ہمیں بھی دکھایا۔ اے رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہاں نماز پڑھا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ادھر فاروق اعظم کی زبان سے جملے نکلے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ جہاں آپ کے دادا کے قدم لگے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے، وہ مبارک پتھر جہاں پہ ہے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ کے دادا کے قدم ہے، ہماری پیشانیاں لگ جائیں، ہم نماز پڑھیں۔ ابھی آپ نے یہ بات مکمل نہیں ہوئی، جناب جبریل امین کی آیت لے کر آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا۔ اچھا اس سے آگے چلیں، ایک بار پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خواہش ہے، دل کرتا ہے کہ جہاں پر سیدہ حجرہ کی قدم لگی ہے ہم بھی نہ دوڑیں، کتنی برکت والی جگہ ہے، جہاں آپ کی دادی جان دوڑتی رہی، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم جہاں لگتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ 7 چکر انہوں نے لگائے، آقا ہم بھی اس کو طواف یا یعنی صحیح کریں، ہم بھی یہ چکر لگائیں۔ مفتی احمد یار بھی فرماتے ہیں ابھی یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہا یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، تو جو حج و عمرہ کرے اسے چاہیے کہ یہ یہاں پر صحیح کیے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ صرف فاروق اعظم ہے جن کو یہ شان نصیب ہوئی۔ آپ کی اکثر گفتگو، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بے شک اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر بھی توجہ کیجیے گا الفاظ پر، میرے آقا کریم فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر بھی اور اس کے حق پر، اس کے دل پر بھی حق کو جاری فرما دیا ہے، اور فرمایا میرے بعد عمر جہاں ہوگا، ارشاد فرمایا عمر جہاں میرے بعد جہاں ہوگا اللہ رب العزت حق بھی وہی رکھے گا، جہاں عمر ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں عمر کی ذات ہوگی وہاں حق بھی ہوگا، حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پر غمگین بیٹھے، پریشان بیٹھے، ابھی عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اچھا میں اس کو یوں سمجھاؤں، وقت تھوڑا رہ گیا، دوست کو تسلی دیتا ہے، آج تو دور ہی نہیں ہے نا، کیا حال ہے جناب، اچھا آگے ٹھیک ہے، اگر کچھ مسائل ہیں، پریشانی ہے، بچہ بیمار ہے، پیسہ بڑھے اور ساڑھا تو اپنا پورا نہیں ہوتا، یعنی آج مطلب خون پتلے ہو گئے، بھائی بھائی کا حال پوچھنے سے آپ بہن بھائی کا کوئی تعلق رشتہ داری نہیں، سب چچا کے بیٹے آپس میں جائیداد میں لڑ رہے ہیں، جی ہاں سب کے جگہ، یعنی خون بالکل ختم ہو گیا، اس موضوع کو کیا کھولے کیا بات کریں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے کوٹھ ابدار میں قتل ہوا، کس بات پہ؟ درخت تیرے بیٹے سے کیوں لگے میرے گھر والے سے، قتل پتہ کس نے کیا ہے؟ بہنوئی نے اپنے سالے کو قتل کیا، یقین مانے، اور سگے خالہ کے بیٹے تھے، تو گھر جڑ گئے تھے، سگے خالہ کے بیٹے تھے اور دوسرا رشتہ سالہ میں رہے گا، جائیداد کا زمین کا جھگڑا یہ تھا، ایک ہی فارم میں تعلق، آج دوست ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کے دوست بھی زیادہ ہے، غریب کو کوئی بھی نہیں،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں مثال ہی دے رہا ہوں، بھائی بھائی کو دوست سمجھاتا ہے اپنی بات ہم ہے نا. تو ایک بار رسول کائنات کیوں پریشان ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہے؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات نہ کی نا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پتہ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ میں ہوں نا. آپ کو سبحان اللہ ہے، کیا بات ہے یار. دیکھو کیسا یارانہ ہے، کیسی تسلی ہے. ادھر انبیاء کا تاجدار ہے، ادھر میرے محبوب کی مراد مصطفیٰ ہے، جناب پاک عمر ہے. جب رسول کائنات علیہ السلام سے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا اظہار کیا. آپ نے اس کی یا رسول اللہ ہم ہیں نا، میں ہوں. ساتھ ہی کیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی ہے، میں بھی ہوں، اور بھی آپ کے غلام ہیں، آپ کا رب بھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجیے. ابھی آپ کی یہ گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت عز و جل نے جناب جبریل امین کو یہ آیت مبارکہ ان اللہ و مولاہ کہ بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، وہ جبریل اور جبریل بھی مددگار ہے، وہ صالح المؤمنین اور نیک لوگ بھی مددگار ہے. مفتی عامر خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ بھی اپنے محبوب کا مددگار ہے، جناب جبریل امین بھی مددگار ہے، اور صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے. یہ ہے مبارکات کے اوپر آپ کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری کر دیا. اور 26 رجت الحرام جناب فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ. فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. فاروق اعظم کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آپ فجر پڑھتے ہوئے نا رستے میں صدا لگاتے ہیں. آج دعوت اسلامی والے سے کہتے ہیں صدائے مدینہ، فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا. اگر آپ کے یہاں پہ مدنی قافلہ شاید کسی کو پتا ہو کہ فجر کی نماز نا آزان سے 15 منٹ بعد یعنی جماعت سے 15-20 منٹ پہ میٹھے میٹھے اسلامی اور والے فجر کا وقت ہو گیا، جلدی جلدی اٹھیے نماز کی تیاری کیجیے. یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم کی سنت ہے. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا مسجد نبی تک رستے میں مسلمانوں کو جگاتے آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے مسلمانوں فجر کا وقت، فجر کا وقت. آپ جو جگاتے آئے فجر کی نماز پڑھائی تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کافر تھا، یہ پیچھے سب کے جو فاروق اعظم نے تکبیر کی تو اس نے حملہ کر دیا اور آپ کو مبارک پیٹ جو تھا چاپ ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے. اب ذرا کیفیت ذہن میں رکھیے، ہمارا نعرہ کیا ہے کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطہار سے پیار ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ذرا اپنی غلامی کو توجہ سے سنیے گا کہ فاروق اعظم پہ حملہ ہوا اور آپ کا مبارک پیٹ چاک ہو گیا، پھٹ گیا، آنتیں باہر آ گئی. یہاں تک امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر پینے والی کوئی چیز منہ میں ڈالی جاتی نا تو آنتوں سے نکل جاتی، ٹھہرتی نہیں. اب بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا نا آنکھ کھولی، ہوش آیا، نماز فجر کا وقت ہے. آپ کو سبحان اللہ ہے، آپ بات سمجھے نہیں میری. پیٹ کٹ گیا ہے، ایک درد سر پہ نماز چھوڑنے والے، ایک تھوڑے سے بخار کی وجہ سے نماز کو ترک کرنے والے، ایک تھوڑی سی بیماری پر آ کر نماز فجر کو چھوڑ دینے والوں، آپ کے لیے لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فاروق اعظم کا پیٹ چاک ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ منہ سے کوئی چیز پینے والی اندر جاتی ہے پیٹ سے نکل جاتی ہے، بے ہوش ہے. جب ہوش آیا پوچھا اے میرے محبوب کے غلاموں ارشاد فرماؤ کیا فجر کا وقت ہے؟ آپ کو سبحان اللہ. تو کسی نے عرض کی یا امیر المومنین اس کیفیت میں بھی نماز، یہ کیفیت اس کیفیت میں بھی نماز. میں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا ہے بھلا نماز کے بغیر بھی انسان ہے. یہ جاتا نا کہ نماز تو بعد نماز کو چھوڑ کے بھی بندہ ہے. کس طرح کا بندہ ہے اپنے رب کا؟ اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہیں ہے. میرے محترم اسلامی بھائی، اور نماز سوچنے کی بات یہ کہ فاروق اعظم نے اس حالت میں نماز چھوڑی نہیں. یار آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ گھنٹے رات کھا کے سوتے ہیں، فجر اٹھتے ہیں.
اچھا نوکری کے لیے ہر بھی اٹھتا ہے، دکان کے لیے ہر بھی اٹھتا ہے، جاب کے لیے ہر بھی اٹھتا ہے. نوکری اٹھا لانا جی خبردار 8 بجے تو لیٹ ہوئے تو رونا پڑ جائے. بھائی نوکری پیاری ہے، نماز پیاری ہے، اپنی دکان پیاری ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ ہماری ذلت دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بعد شاید کہتا نا دیکھیں برے دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ پورے کام کا انجام برا ہے. یاد رکھیے گا یہ ہماری تنگیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل، مصیبتیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، پوری نہیں بندی، بچہ بیمار الگ، بیوی الگ، ماں الگ، گھر کے سمجھ ہی نہیں آ رہے. ارے سمجھ آئے گی نا، آؤ اور آپ کی بارگاہ میں جھکو، در جانب سے بچ جاؤ گے. بارگاہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آنا تیرا دشوار ہے نا، ایک سجدہ، صرف ایک، اس کی بارگاہ میں آ کے سر جھکانا جو تیرے لیے مشکل ہے نا، ایک سجدہ. یہ اسی وجہ سے تو در بڑے بڑوں کے پیچھے جا رہا ہے کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، میری دکان چل جائے، میرا قرضہ اتر جائے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک در پہ آ جاؤ، در پہ جانے سے بچو گے. تو فاروق اعظم کی شہادت کا کیا؟ سب سے پہلی شہادت یکم محرم الحرام، یہ پہلی شہادت جناب فاروق اعظم کی ہے. یہ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے. اپنے گھروں میں فاتحہ ایصال ثواب کیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ محرم شروع ہوتا ہی عمر کی شہادت سے ہے. 10ویں بعد میں پہلے یکم محرم الحرام جناب فاروق اعظم کی شہادت. ایک دفعہ قرآن شریف پڑھے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھے اپنے بچوں کے پاس. مولوی کو نام بتا کی کوئی لوڑ نہیں، آپ خود درود دلوا سکتے ہیں، کوئی محفل کرنے کی بھی نہیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آپ درود پاک میرے آقا کریم کے اس غلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں نا، جس ہستی کو نام لے کر ایصال ثواب کیے جاتے ہیں. یہ بات سمجھیے گا، بات تھوڑی سی مشکل ہے، سمجھیے گا. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ قانون، یہ کلیہ ہے کہ جس ہستی کا نام لے کر ایصال ثواب کرتے ہیں. جو کریں جیسے بندے ہیں بہت سارے، کھانا لگا ہے، بھائی اسامہ بھائی آپ بھی کھائیں، آپ بھی ناصر بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے، بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے یوں کہہ رہا ہے، عزت دے رہا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں بالخصوص جس کو نام لے کر ایصال کرتے ہیں نا، پھر اس کی ساری توجہ اس دعا مانگنے والے کی طرف ہو جاتی ہے. اگر عمر کی توجہ بڑھ گئی تو پھر دین کی سمرے گا، دنیا میں